ناظرین، آج ہم قیامت کی ایک ایسی نشانی کے بارے میں بات کریں گے جس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے اور جسے مسخ کہا جاتا ہے۔ مسخ کا مطلب ہے کسی انسان کی شکل و صورت کا بدل جانا، یعنی انسان کا چہرہ بندر، سور یا کسی اور جانور جیسا ہو جانا۔ یہ عذاب پہلے بھی بعض قوموں پر آ چکا ہے اور قیامت سے پہلے بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہونے کا ذکر احادیث میں ملتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مشہور واقعہ موجود ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں کچھ لوگ سمندر کے کنارے ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں شکار نہ کریں، لیکن ان لوگوں نے چالاکی سے سمندر کے کنارے حوض بنا لیے تاکہ ہفتے کے دن مچھلیاں ان میں آ جائیں اور وہ اگلے دن انہیں نکال لیں۔ ظاہری طور پر وہ کہتے تھے کہ ہم ہفتے کے دن شکار نہیں کر رہے، لیکن حقیقت میں وہ اللہ کے حکم سے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے مسلسل نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا اور ان میں سے بہت سے لوگوں کی شکلیں بدل دی گئیں، وہ بندر بن گئے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، پس ہم نے ان سے فرمایا ذلیل بندر بن جاؤ۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ مذاق نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی ہیلے بہانے بنا کر گناہ کرنا چاہیے۔ اسی طرح بزرگوں نے بھی ایسے واقعات نقل کیے ہیں کہ بعض لوگ اللہ والوں، صحابہ کرام یا دین کی بے ادبی کرتے تھے اور ان پر سخت عذاب آتا تھا۔ ایک شخص حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی کرتا تھا۔ راستے میں اسے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی اور فرمایا گیا کہ تمہاری بے ادبی کی وجہ سے تم پر عذاب آئے گا۔ صبح ہوتے ہوتے اس کی شکل بندر جیسی ہو گئی۔ ناظرین، ہمیں ہمیشہ اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام، اہل بیت، بزرگان دین اور تمام مسلمانوں کے بارے میں ادب سے بات کرنی چاہیے۔ ایک اور اہم حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے، کیا اسے اس بات کا خوف نہیں کہ اللہ اس کا سر گدھے کے سر جیسا کر دے؟ آج بہت سے لوگ نماز میں جلدی کرتے ہیں، امام سے پہلے رکوع یا سجدے سے سر اٹھا لیتے ہیں، حالانکہ یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ ہمیں نماز ادب اور ترتیب کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ ناظرین، اللہ کے عذاب کو کبھی معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں ہمیشہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اس کی رحمت مانگنی چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے میری امت میں زمین دھنسے گی، آسمان سے پتھر برسیں گے، لوگوں کی شکلیں بدل جائیں گی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ مختلف شہر آباد کریں گے اور ان میں ایک شہر ایسا ہوگا جسے بصرہ کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم وہاں جاؤ یا وہاں سے گزرو تو اس کی شور والی زمینوں، بازاروں اور حکمرانوں کے دروازوں سے بچنا اور اس کے اطراف میں رہنا، کیونکہ وہاں بڑے فتنے ظاہر ہوں گے۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ وہاں زمین دھسنے، زلزلوں اور آسمان سے پتھر برسنے جیسے عذاب آئیں گے، یہاں تک کہ کچھ لوگ رات کو صحیح حالت میں سوئیں گے اور صبح بندر یا سور کی شکل میں اٹھیں گے۔ علماء کے مطابق اس حدیث کا مقصد لوگوں کو گناہوں، ظلم، فحاشی اور اللہ کی نافرمانی سے ڈرانا ہے، کیونکہ جب معاشروں میں برائیاں عام ہو جاتی ہیں تو اللہ کا عذاب بھی نازل ہو سکتا ہے۔ یہ حدیث خاص طور پر اس بات کی تنبیہ کرتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ اللہ کے احکام پر چلنا چاہیے اور فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ سنن ابی داؤد، کتاب الملاحم، باب فی ذکر البصرہ۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کے عذاب سے محفوظ فرمائے، ہمیں دین پر ثابت قدم رکھے اور قیامت کے دن ہمارے چہرے روشن فرمائے۔ آمین۔